اسیسینیشن اٹیمپٹ کا سامنا کر کے یہ ثابت کرنا پڑا کہ میری جان کو واقعی خطرات ہیں اور یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مجھے تو پہلے پتا تھا، ایک پہلا منصوبہ بنا تھا، وہ میں نے جون کے اندر اس کے اوپر پبلک جلسوں میں بتایا کہ بند کمروں میں فیصلہ ہوا ہے کہ مجھے مارنے کا، اور میں نے پھر ایک ٹیپ بھی بنائی، میں نے باہر رکھی کہ کون سے وہ لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے. اس کے بعد انہوں نے پلان بی پہ آ گئے. انہوں نے سوچا کہ اگر مجھے ویسے ماریں گے تو وہ ان کے اوپر آ جائے گا. انہوں نے پھر یہ دینی انتہا پسند سلمان تاثیر ٹائپ کا پلاننگ کی. پہلے انہوں نے ایک ویڈیو نکالی، اور وہ ہمیں پتہ کہ کس نے نکالی تھی، کس ایجنسی کے ذریعے نکلی. اس میں توڑ موڑ کے بتایا گیا کہ جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی یا پتہ نہیں توہین رسالت کر دی. اس کے بعد اس کو ایک ان کا جو ایجنسیز کے ساتھ آدمی اٹیچڈ ہے، وقار ستی ہے جو بھی اس کا نام ہے، اس نے اٹھایا. ہمیں سارا فالو کر رہے تھے. پھر یہ دونوں مریم نے اور جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی. پی ٹی وی کے اوپر 4 دن چلا کہ عمران نے کیسے توہین کیا. یہ ساری گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی تھی کہ آخر میں کہیں گے جی دینی انتہا پسند نے مار دیا. اور میں نے پھر 2 جلسوں میں، ساری 24 کو جلسہ تھا سپٹمبر میں رحیم یار خان، اور 7 اکتوبر کو جلسہ تھا میاں والی میں. ان دونوں جلسوں میں میں نے بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے، اور یہی پلان وزیر آباد میں تھا. انشاءاللہ میں 26 کو اپنا اگلا لائے عمل بھی دوں گا کہ ہم نے کرنا کیا. دیکھیں، یہ ہے حقیقی آزادی کی تحریک. یہ رکنے نہیں لگی. الیکشنز بھی ہو جائے تو یہ نہیں رکے گی. ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں، رول آف لا چاہتے ہیں، جو قوم کو آزاد کرے گا. جو بھی نہیں آزاد، ابھی نیچے سے لے لیں، تھانہ کچہری پٹواری کی پالیٹکس کیا ہے؟ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. وہ جا کے پولیٹیشین کے پیچھے، ایم این اے کے پیچھے بھاگتے ہیں، جی میرے ایف آئی آر کٹ گیا مجھے بچاؤ. کوئی جا رہا ہے کہ جی مجھے پٹواری پیسے مانگ. تو یہ باہر کیوں نہیں ہے؟ یورپ میں کیوں نہیں ہے تھانہ کچہری پٹواری؟ وہاں یورپ میں قبضے گروپ کیوں نہیں پھر رہے؟ زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں بیچارہ غریب آدمی ٹکرے. سو یہ جب تک رول آف لا نہیں آتا، اور جب طاقتور جب تک قانون کے نیچے نہیں آتا، ادارے اپنے دائرے میں رہ کے نہیں کام کرتے. میں آج مجھے خطرہ ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ معیشت جو ہے وہ جڑ گئی ہے رول آف لا کے ساتھ. جو خوشحال ملک ہیں دنیا میں، ان کی ایک ملک دیکھ لیں، سوئٹزرلینڈ، یورپ، 90% سے زیادہ وہ رول آف لا انڈیکس پہ ہیں. وہ سارے غریب ملک دیکھ لیں، 20% سے کم. نائجیریا 7%، پاکستان 10%. ہم سارے نیچے ہیں کیونکہ انصاف نہیں ہے. سو یہ اصل میں حقیقی آزادی، انصاف ہی حقیقی آزادی دے گا. یہ پبلک نکلے گی، اگلا لائے عمل میں دوں گا. جاگی ہوئی قوم آپ کو نظر آئے گی، اور یہ قوم ڈیمانڈ کرے گی کہ ہم اب بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں اب ہم چل سکتے. آپ کو خدشہ ہے، ظاہر آپ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ میرٹ کی وائلیشن ہو. اب وہ سمری جب تک پریزیڈنٹ اس کو سائن نہیں کریں گے، جو بھی اپوائنٹ ہوگا وہ تو کمانڈ نہیں لے سکتا. اب ظاہر بات ہے پریزیڈنٹ کے پاس آپشنز بھی ہیں. وہ اسمبلی آرٹیکل 48 کے تحت وہ اس پہ کچھ عرصہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، واپس بھی بھجوا سکتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مسئلہ آسانی سے طے ہو جائے گا، یا دوبارہ ایک دفعہ عدالتوں میں جانا پڑے گا آپ کو، باقی حکومت کو، اور یہ معاملہ اسی طرح لٹکے گا؟ دیکھیں، معاملہ تو بڑا سیدھا تھا، ساری دنیا میں بڑا سیدھا ہے. ایک پرنسپلز ہوتے ہیں، سینیورٹی ہوتی ہے. اب فوج کو پتا ہے کہ ان کے کون سے لوگ ہیں جن کی کیپبلٹی ہے. لیکن جو لوگ ان کو اب چوز کریں گے، جو تعینات کریں گے، یہ جو پاکستان کے بڑے بڑے کرپٹ مافیا جس کا سب سے سردار ہے نواز شریف، مجھے ان کی نیت پہ شک ہے. مجھے یہ نہیں کہ جو بنے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ماضی میں بھی، اس لیے میں نے کہا ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ایک ادارے کی اپنی امپیریٹیوز ہیں کہ ان سے باہر وہ نہیں نکلے گا. لیکن مجھے ان کے اوپر ہے شک کہ یہ اس ملک کے فائدے کے لیے یہ نہیں کر رہے، یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اور جو ان کا فائدہ ہے وہ ملک کی تباہی ہے. اس لیے ہمیں نہیں پتا ابھی کس کو کریں گے، مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اور میں ویسے یہ کہوں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، عارف پریزیڈنٹ نے اور ہم نے، کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے. جو بھی کریں گے جو آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے. مطلب آپ کے خیال میں یہ معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے یا اسمبلی رک بھی سکتی ہے؟ میں ابھی کہہ نہیں سکتا، لیکن ہم پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین کے بیچ میں رہ کے کھیلیں گے. کہ صدر صاحب کو جو یہ سمری بھیجتے ہیں تو صدر صاحب انفارملی آپ سے کنسلٹ کریں کہ یہ لیگل ہے سمری یا اس میں یہ غلط بیانی کی گئی ہے،
تو کیا کورس لیں؟ بالکل صدر صاحب، میں ان سے ان ٹچ ہوں، میرے سے ہر بات کریں گے. یہاں پرائم منسٹر ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے آرمی چیف کے اوپر، تو میں تو پارٹی کا ہیڈ ہوں، تو وہ میرے سے تو بالکل ڈسکس کریں گے. وہ لوگوں ڈیفائننگ مومنٹس ہیں اس کے، ایک دو رائے پہ آ گیا. میرا یہ اب سے نہیں، میں بڑی دیر کا سوچ رہا تھا یہ پچھلے 7-8 مہینے سے، کہ ہم جدھر پہنچ گئے ہیں نا، اگر ہم نے اپنے ملک کو اب چینج نہ کیا، یعنی مختلف طریقے سے نہ چلایا، تو یہ اب ملک آگے جا رہا ہے تیزی سے نیچے. اور میں نے ایک اس کے ساتھ سمی ابراہیم کے ساتھ انٹرویو کیا، اور میرے خیال میں یہ تھا 1 جون کو میں نے انٹرویو کیا. میں نے اسے کہا کہ ان سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا، معیشت نہیں سنبھالی جائے گی، اور یہ ہمیں لے کے چلے جائیں گے ڈیفالٹ کی طرف، کیونکہ ان کا مقصد تو معیشت کبھی تھی. وہ کون سا سنہرا دور تھا جب انہوں نے ہماری معیشت ٹھیک کی ہے؟ مجھے بتا تو دینا. ہم نے ان کو 30 سال سے دیکھ رہے ہیں، مجھے ایک دور بتا دیں کہ انہوں نے آ کے کوئی ایسا پاکستان میں چینج کیا ہو کہ معیشت اٹھ جائے. ہماری معیشت ہندوستان سے اور پھر بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئی جب سے یہ دو آئے ہیں. تو یہ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں، تو ملک کا دیوالیاں نکال کے گئے تھے. 99 میں جب یہ گیا تھا، یہ جب نواز شریف گیا تھا مشرف، تب پھر دیوالیاں نکل گیا تھا. تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب انہوں نے کیا، جو ان کو لایا گیا اور ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، اب انہوں نے کیا کرنا ہے مختلف. تو میں نے تو جنرل باجوہ کو بھی کہہ دیا تھا، میں نے شوکت ترین میں بھی جا کے اس کو بتایا کہ اگر آپ نے اس وقت یہ سازش کامیاب ہونے دی، ان سے ملک نہیں معیشت نہیں سنبھلے گی. اور میں نے جب 1 جون کو یہ دیا، میں نے کہا کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اور ڈیفالٹ کا مطلب کہ جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی، ہم نے پالیسی بنائی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، کہ اگر آپ کی اکانومی نیچے جاتی ہے تو آپ کی دوسری سیکیورٹی بھی نیچے جاتی ہے، جو سوویت یونین سے ہوا تھا. میں کہتی تھی غداری کے عمران خان کے اوپر کیس کر دو، میرے اوپر انہوں نے اسمبلی میں کہا. اب آپ دیکھ لیں ذرا حال، آج پاکستان جدھر کھڑا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی کے پاس اب کوئی روڈ میپ ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ مجھے بتا سکتے کہ اب یہ کیا کرے گا مختلف؟ کیا اسحاق ڈار بتا سکتا ہے کہ آج جو پاکستان کا اندر سے بزنس سارا اعتماد اٹھ گیا؟ گیلپ میں 88% بزنس نے کہا کہ یہ غلط ہے. میں نے ہر جگہ یہ کہا ہے، ہر انٹرنیشنل میڈیا، میں نے بڑے انٹرویوز دیے ہیں، کہ وہ جو سائفر تھا ڈونلڈ ڈو اور ہمارے جو ایمبیسڈر اسد مجید کے بیچ میں، وہ میں نے آ کے اپنی کیبنٹ میں رکھا، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا، پارلیمنٹ میں رکھا، پریزیڈنٹ نے جا کے چیف جسٹس کو بھیجا. وہ تو ہے، تو انٹرفیئرنس تو کی ہے پاکستان نے. شہباز شریف نے جب نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بنائی، انہوں نے بھی کہا مداخلت کی ہے، تو وہ تو ہو گئی. میں ان کو آگے کا کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو میری آپ نے گورنمنٹ کرائی ٹھیک ہے، لیکن میری ذات سے زیادہ میرے ملک کے مفادات ہیں. آگے کیا میں کیونکہ میری گورنمنٹ کرائی ہے میں کہوں جی امریکہ سے ہم تعلقات ختم کر دیں گے؟ ہمارے تو سب سے بڑے ایکسپورٹ ہوتی ہے امریکہ. ہمارا سب سے زیادہ پیسے والی کمیونٹی پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے. لہذا یہ عمران خان کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو پاکستان کے لوگوں کے مفادات ہیں وہ میں نے کہا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے جو میری لائکس اور ڈس لائکس ہیں. اور لوگوں کے مفادات ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، اپنے تعلقات بڑھائیں. میں نے یہ کہا ہے. اچھا، میں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو اب تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں، غلامی نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے بار بار کہا کہ جو پرانے تعلقات وہ ہمیں حکم کر رہے ہیں، کبھی یہ کر دو، کبھی یہ جنگ میں لڑ لو، کوئی لوگ برباد. میں نے یہ ان کو کہا کہ یہ جو ہم تعلقات چاہتے ہیں، یہ جس طرح ہندوستان امریکہ کی ریلیشن شپ ہے، ہم ایک ڈگنیفائڈ ریلیشن شپ چاہتے ہیں.